السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سلسلہ ہے سنہرے فیصلے۔ اس سلسلے میں آج ایک بدری صحابی کا واقعہ ہے، بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کے بہترین واقعات، سنہرے فیصلے آپ تک پہنچتے رہیں۔ ابو عمر بن سیفی بن حشام بن عبد مناف کی لونڈی سارہ مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور یہ اس دن کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر لشکر کشی کی تیاری کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، اے سارہ، کیا تو ہجرت کر کے آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو مسلمان بن کر آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر کیوں آئی ہو؟ اس نے جواب دیا، آپ لوگ اہل و عیال، خاندان اور غلاموں والے تھے، چنانچہ مجھے شدید حاجت لاحق ہوئی، اس لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گئی تاکہ مجھے کچھ عطیہ مل جائے اور زیب تن کرنے کے لیے کپڑوں کا بندوبست ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اہل مکہ کے نوجوان تیرے درد کا مداوا نہیں بن سکے۔ یہ لونڈی مغنیہ یعنی گانے والی تھی، اس لیے آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ اس نے عرض کی، جنگ بدر کے بعد مجھے گھاس نہیں ڈالی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو اس لونڈی کے لیے عطیات دینے پر ابھارا، چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اسے عطیات سے نوازا اور اس کے لیے کپڑے مہیا کیے۔ اس کے بعد حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لونڈی کے پاس آئے۔ یہ حاطب بن ابی بلتہ بھی ان قلیل حضرات میں سے ایک تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی نقل و حرکت کا علم ہوتا تھا، چنانچہ انہوں نے اس لونڈی سارہ کو اہل مکہ کے لیے ایک رازدارانہ خط دیا اور اس ڈاک کو منزل تک پہنچانے کے لیے 10 دینار اور کچھ چادریں پیش کیں۔ سارہ نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش قبول کر لی اور خط لیا۔ خط کا عنوان کچھ اس طرح تھا، من حاطب بن ابی بلتہ الی اہل مکہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یریدکم فخذوا حذرکم۔ حاطب بن ابی بلتہ کی جانب سے باشندگان مکہ کے نام، عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں، اس لیے از راہ ہمدردی میں نے تمہارے پاس یہ رازدارانہ خط بھیجنے کی جرت کی، تم لوگ اپنے بچاؤ کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ سارہ بڑی ہی تیز رفتاری کے ساتھ مکہ کو روانہ ہو گئی۔ شاید وہ اہل قریش سے حاطب بن ابی بلتہ کی جانب سے پیش کردہ رقم سے کچھ زیادہ ہی امید لگائے ہوئے تھی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے عرش سے فرش پر جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاطب بن ابی بلتہ کے راز سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مجلس قائم کی اور یوں مخاطب ہوئے، سب سے پہلے حاطب کی طرف سے اہل مکہ کو لکھا گیا خط حاصل کرنا ضروری ہے، پھر حاطب کے لیے سزا تجویز ہوگی کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش کرنے کا جرم کیا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب، عمار بن یاسر، زبیر بن عوام، طلحہ مقداد بن اسود اور ابو مسعود لیثی رضی اللہ عنہم کو سارہ کے پیچھے روانہ کیا۔ یہ تمام کے تمام شہ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جاؤ، جب روضہ خاک مدینہ سے ہٹ کر ایک جگہ کا نام پہنچو گے تو وہاں تمہیں ہودج میں سوار ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے نام حاطب بن ابی بلتہ کا لکھا ہوا ایک خط ہوگا۔ اس سے خط حاصل کر کے اس کا راستہ چھوڑ دینا، اگر خط تمہارے حوالے کرنے سے انکار کرے تو اس کی گردن مار دینا۔ شاہ سواروں کا یہ قافلہ گھوڑوں کو مہمیز لگاتا ہوا اور کوہ و دشت عبور کرتا ہوا عورت سے اسی جگہ جا ملا جس کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا، خط کہاں رکھا ہے؟ عورت نے اللہ کی قسم کھا کر انہیں بتایا کہ میرے پاس کسی قسم کا خط نہیں ہے۔ شاہ سواروں نے اس کے سامان کی تلاشی لی لیکن خط نہیں ملا، چنانچہ واپس ہو جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ہمیں جھوٹی خبر دی اور نہ ہمیں جھٹلانا چاہا۔
یہ جملہ کہتے ہوئے حضرت علی نے اپنی تلوار میان سے کھینچ لی اور لونڈی کو ڈانٹ کر کہا، چل خط نکال، ورنہ اللہ کی قسم میں تجھے ننگا کر کے چھوڑوں گا اور تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب لونڈی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تیور دیکھے تو کہنے لگی، آپ مجھ سے دور ہی رہیں، میں خط دیتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ لونڈی نے اپنے کپڑے کی تہہ سے خط نکال کر شاہ سواروں کے حوالے کیا، چنانچہ انہوں نے اس کی راہ چھوڑ دی۔ یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ کو بلا بھیجا۔ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تجھے خط کا قصہ معلوم ہے؟ حاطب نے جواب دیا، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھے اس جرم کے ارتکاب پر کس بات نے آمادہ کیا؟ حاطب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو ترک کرنے کا ارادہ میرا حاشیہ خیال میں بھی کبھی نہیں آیا، اور نہ مشرکین سے جدائی کے بعد ان کی محبت میرے قلب و جگر میں اپنی کوئی جگہ بنا سکی۔ تاہم چونکہ میں نے دیکھا کہ جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کا کوئی نہ کوئی آدمی مکہ میں موجود ہے جو ان کا دفاع کر سکتا ہے، لیکن میں ان کے درمیان اجنبی ہوں، جبکہ میرے خاندان والے انہی مشرکین کے درمیان ہیں، اس لیے مجھے اپنے اہل خانہ کے بارے میں خوف لاحق ہوا۔ چنانچہ میں نے قریش کو یہ مدد پہنچانی چاہی تاکہ وہ میرے خاندان کی مدافعت کر سکیں، اور یہ بھی مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب ضرور مسلط کرے گا اور میرے یہ خط ان کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تصدیق فرمائی اور انہیں معذور قرار دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا اور وہ بول اٹھے، یا رسول اللہ، آپ میری راہ چھوڑ دیں، میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما یدریک یا عمر فلعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اے عمر، تجھے کیا خبر، شاید اللہ نے بدری صحابہ طرف کی جھانک کر فرمایا ہو۔ اے عمر، تجھے کیا خبر، شاید اللہ نے بدری صحابہ کی طرف جھانک کر فرمایا ہو، تم جو چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ الحمدللہ، آج کا فیصلہ بھی ختم ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسرے فیصلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔